کہ قاضی سراج الدولہ کے پاس ایک عورت آئی، غریب عورت آئی، آ کر کہا بادشاہ کی شکایت لے کر آئی ہوں۔ کس کی شکایت؟ کہا کیا شکایت؟ کہا وہ بادشاہ جو ہے تیر مار رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ وہ شکار کا شوق ہوتا ہے بڑے بڑے بادشاہوں کو، تو وہ تیر کچھ مار رہا تھا، تو کہا تیر میرے بیٹے کے دماغ پر لگ گیا، میرا بیٹا وہاں سے گزرتا تھا، وہ تیر مار رہا تھا، وہ میرے بیٹے کے دماغ پر لگا اور میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ وہ عورت رونے لگی کہ میرا چھوٹا بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا، لیکن مارا کس نے ہے؟ بادشاہ نے۔ تو میں عدالت میں آئی ہوں اور آپ سے انصاف مانگنے آئے ہوں کہ اتنے بڑے بادشاہ کے بارے میں آپ کیا انصاف کر سکتے؟ وہ قاضی سراج الدولہ نے لکھ دیا، جو بڑے بڑے جج لکھتے کہ یہ دن پہ اتنے بجے بادشاہ کو حاضر ہونا پڑے گا، عورت بھی حاضر ہوگا۔ پورے علاقے میں پتا چلا کہ کورٹ میں بادشاہ آنے والا ہے اور بادشاہ کا فوجی آنے والے، بادشاہ کے سپاہی آنے والے اور ایک عورت آنے والی ہے اور اس کے بچے کا قتل ہوا ہے۔ اب پورا مجمع جمع اور بادشاہ کو لایا گیا۔ سب سے پہلے قاضی سراج الدولہ نے کہا بادشاہ کیا آپ نے ان کے بیٹے کو قتل کیا ہے؟ کیونکہ یہ عورت کہتی ہے کہ آپ کا تیر اس بچے کے دماغ پر لگا اور بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا، آپ نے قتل کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا ہاں میں نے قتل بولو کیا ہے۔ اب بادشاہ نے کہا میں نے قتل کیا، میں اقرار کرتا ہوں، میں مجرم ہوں، میں قتل کیا، میں اقرار کرتا ہوں مجرم ہوں، بلکہ میرے فوجیوں نے بھی دیکھا، میرے سپاہیوں نے دیکھا، بچے کی لاش کو بھی دیکھا، تڑپتے ہوئے بھی دیکھا۔ تو قاضی سراج الدولہ نے عورت کو کہا شریعت تجھے دو چیز بتا رہی ہے۔ کتنی چیز بتا رہی ہے؟ ایک تو یہ ہے جان کے بدلے جان، ارے بولو جان کے بدلے، جس کو اللہ نے فرمایا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ وہ قاضی سراج الدولہ نے کہا پہلا آپشن عورت تیرے پاس یہ جان کے بدلے جان، اگر اس بادشاہ نے تیرے بیٹے کی جان لی ہے تو کہہ دے ہم یہ بادشاہ کی جان لے لیں گے۔ شریعت کا قانون یہی ہے، بولو جان کے بدلے، ساتھ میں بولو نا جان کے بدلے جان۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بادشاہ تو تیر مار رہا تھا اپنے اعتبار سے، لگ گیا کس کو؟ بچے کو لگ گیا، تو ایک اور بھی چیز ہے شریعت اس کی بھی اجازت دیتی ہے، وہ کیا ہے؟ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ۔ 5ویں پارے میں لکھا کہ پینلٹی بھر دے، یعنی ایک قیمت لگائی جائے گی جس کو عربی میں دیت، بولو عربی میں کیا کہتے؟ دیت۔ وہ پینلٹی ہوتی ہے، وہ پینلٹی بادشاہ پر لگائی جائے گی، لیکن بادشاہ تیرے کو فیصلہ نہیں کرنا، فیصلہ کون کرے گی؟ عورت کرے گی۔ اس کو جان کے بدلے جان چاہیے یا جان کے بدلے مال چاہیے؟ جب عورت نے دیکھا بادشاہ ہے اور انصاف کرنے والا بادشاہ ہے اور اقرار بھی کر رہا ہے کہ ہاں میرے سے غلطی ہو گئی ہے اور اتنا بڑا مجمع ہے، تو عورت نے روتے روتے کہا غریب عورت ہو، بچہ جانا تھا وہ تو چلا گیا، بادشاہ کو مار کے کیا ملے گا؟ بادشاہ کو بولو دیت دیوے، یعنی جان کے بدلے مال، بولو جان کے بدلے مال، جان کے بدلے جان نہیں چاہیے، جان کے بدلے۔ اب تو بادشاہ وقت تھا، اس نے کہا کتنی دیت ہوتی ہے؟ قاضی سراج الدولہ نے طے کیا اس زمانے میں قرآن حدیث کی روشنی میں اتنا پیسہ دینا ہوگا، اور بادشاہ نے کہا جتنا اس عورت نے کہا ہے اس کا ڈبل دیا جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ خیر وہ عورت کو ڈبل دیا گیا اور سارے لوگ بادشاہ کی تعریف کرتے کرتے چلے گئے کہ بادشاہ کورٹ میں آئے اور کورٹ میں آ کر ایک مجرم کی طرح کھڑے ہو گئے، اپنے جرم کا اقرار کیا اور وہ جان دینے کو بھی تیار تھے، اور مال دینے کا وقت آیا تو ڈبل مال دے کے چلے گئے۔ اچھا جب سب چلے گئے، وہ بادشاہ دیکھو وہ زمانے کا بادشاہ بھی کیسا، بولو سبحان اللہ۔ وہ بادشاہ جب سب چلے گئے تو قاضی صاحب کے پاس گئے۔ کون قاضی؟ سراج الدولہ۔ اور بادشاہ نے اپنا کپڑا اٹھایا اور ایک خنجر نکالا اور کیا کہا معلوم؟ اچھا ہوا قاضی صاحب آپ نے قرآن حدیث کی روشنی میں فتویٰ دیا، ورنہ اسی خنجر سے میں تمہارے 2 ٹکڑے کر دیتا۔ اگر تم یہ سوچتے کہ بادشاہ ہے بہت بڑا ہے اور آپ قرآن حدیث کو چھوڑ دیتے اور میری چاپلوسی کرتے، یہ خنجر ہوتا اور آپ کی گردن ہوتی۔ اچھا ہوا آپ نے قرآن حدیث کی روشنی میں فیصلہ کیا، ورنہ میں ایسے کو زمین پر نہیں رہنے دیتا قاضی بن کر جو بادشاہ کے فیور کرتا اور قرآن حدیث کو چھوڑ دے۔ معلوم ہوا کیا ہوا؟ قاضی سراج الدولہ کھڑے ہوئے، کس پر بیٹھے ہوئے تھے؟ جو بھی گدا کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، اندر سے ایک تلوار نکالی اور کہا بادشاہ میں نے بہت فیصلے کیے،
کبھی تلوار لے کے فیصلہ نہیں کیا، لیکن آج میں تلوار لے کر بیٹھا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا قرآن حدیث کی روشنی میں فیصلہ کروں گا۔ ہو سکتا ہے تم بادشاہ ہو، نہیں مانو گے، اگر تم نہ مانتے اسی تلوار سے میں تمہارے 2 ٹکڑے کر دیتا۔ میں بھی تلوار لے کر آیا تھا کیونکہ تم بادشاہ ہو، کہہ دیتے کہ بھائی مجھے نہیں ماننا ہے، عورت کو مار کے نکالو، بھگا کے نکالو، تو عورت کو تو مار کے بھگا کے نکالا ہوتا، لیکن اس سے پہلے میں یہ تلوار سے تمہارے 2 ٹکڑے کر دیتا۔ میرے دوستو، وہ بادشاہ اور قاضی دونوں ایک دوسرے کے گلے لگے اور کیا کہا، جب تک ایسا رہے گا ہندوستان میں ایمان زندہ رہے گا، جب تک اللہ رسول کی باتیں رہے گی ہندوستان میں ایمان زندہ رہے گا۔ اور یہی بات اللہ نے بھی قرآن میں کہی۔ حالانکہ یہ تو بہت بات کا کیس ہے قاضی سراج الدولہ کا، لیکن 1400 سال پہلے اللہ نے قسم کھا کر فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مصطفیٰ تیرے پیدا کرنے والے کی قسم، وہ مومن نہیں ہو سکتا جو نبی کے فیصلے پر راضی نہیں ہوگا۔ میرے پیارو، آج سے ہم لوگ بھی ارادہ کرے، یہ حج ہی کی بات چل رہی تھی تو میں نے ساتھ میں کہا سب لوگ نبی کے فیصلے پہ راضی ہو جاؤ کہ ہمارے پاس اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ لا الہ الحمدللہ ہمارے پاس ہے۔ نمبر 2 نماز پڑھتے ماشاءاللہ، بولو نا ماشاءاللہ۔ نمبر 3 زکوٰۃ بہت سارے لوگ دیتے ماشاءاللہ، رمضان کے روزے بھی ماشاءاللہ رکھے۔ اب زندگی میں باقی کیا رہ جاتا ہے؟ حج۔ تو ارادہ کرو کہ سب حج کریں گے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلی بات تو مجھے آپ کے سامنے یہ کہنا تھا، اور بھروسہ کس پر کریں گے؟ عورت یہ نہ سوچے میرے سارے زیور چلے جائیں گے، میں بغیر چوڑی کے کیا کروں گی، بغیر انگوٹھی کے کیا کروں گی، اور پھر شادی میں جاؤں گی تو لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ کچھ بھی کہے، قیامت میں میرا مصطفیٰ کیا کہے گا، قیامت میں میرا اللہ کیا کہے گا۔ اور سچ بتاؤ، پورا مجمع ساتھ میں بولو، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ ہمارے آقا، بولو محمد رسول اللہ۔ اور یہ مہینے میں بہت ضروری ہے کہ ہم نیک ارادے کریں۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام جمع ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی کہ آج آپ ہے، بولو آج آپ ہے، ایک وقت آئے گا آپ پردہ فرما جائیں گے، آپ کا وصال مبارک ہوگا، آپ اللہ کی رحمت میں جاؤ گے۔ اس کے بعد حالات بدلیں گے، لوگوں کا رہنا سہنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، اور واقعتاً بہت حالات بدل گئے، بہت حالات بدل گئے۔ آپ صرف سواریوں کے بارے میں سوچو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سواریاں تھی وہ اونٹ ہے، گدھا ہے، کھچر ہے، گھوڑے ہے۔ آج آپ کو ہمارے یہاں کچھ نظر آتا ہے؟ اس زمانے کا جو کپڑے والا معاملہ تھا، آج کے زمانے کے ہمارے جو کپڑے ہیں بہت ڈیفرنٹ ہو گیا۔ وہ زمانے میں جو کھانا وانا کا معاملہ تھا، آج کے زمانے کے کھانا وانے کا معاملہ، وہ زمانے کے مکان اور آج کے زمانے کے مکان۔ تو پوچھنے والوں نے بہت پیار سے پوچھا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے درمیان میں نہ ہوں گے، اس کے بعد ہم کو کیسے زندگی گزارنا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کو آسانی ہو؟ میرے دوستو قربان جاؤ، ہمارے آقا محمد رسول اللہ کیا محبت کرتے تھے امت کے ساتھ۔ فرمایا ترکت فیکم امرین، کیا فرمایا؟ ترکت فیکم امرین، یہ یاد رکھ لو، ترکت فیکم امرین۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ قیامت تک کے انسانوں کو پہنچا دو، میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کتنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ آواز سے سب بولیں گے، کتنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، بولو کتنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ 2۔ نمبر 1، جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا چھوڑ کر جا رہے؟ فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان تمسکتم بہما، اگر تم نے وہ دونوں چیزوں کو مضبوط تھام لیا، ہمارے نبی نے فرمایا وعدہ ہے دنیا بھی تمہاری ہوگی، جنت بھی تمہاری ہوگی۔ 2 چیزوں کو تھام لو، دنیا بھی تمہاری اور جنت بھی۔ تو اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، نہیں تھاما تم نے، نہیں تھاما، تم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ ہمارے نبی فرماتے خزی فی الدنیا، دنیا میں بہت مارے جاؤ گے،
دنیا میں بہت ذلیل ہو جاؤ گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ, اور جب قیامت کا دن آئے گا تو جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا. تو اب میرے دوستو آج کے یہ آدھے گھنٹے میں ہمیں اسی مسئلے پر آنا ہے کہ وہ دو چیزیں آج وعدہ کرو ہم بھی تھامیں گے. بولو انشاءاللہ. گھر میں بیوی کو کہیں گے, بچوں کو کہیں گے, اپنے دوست احباب جب جمع ہو تو اتنا کہنا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے نبی محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں چھوڑ کر گئے اور ہمارے نبی کا وعدہ ہے, وعدہ ہے. اور ایک بات پورا مجمع سمجھ لے کہ ہمارے نبی جو فرماتے تھے زبان نبی کی ہوتی تھی, کلام تو اللہ کا ہوا کرتا تھا. 40 سال کی عمر میں بولو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی کون سی عمر میں؟ اور 63 سال کی عمر میں آپ کا وصال مبارک ہوا. کتنے سال درمیان میں آتے ہیں؟ 23 سال آتے ہیں. وہ 23 سال کے بارے میں اللہ نے فرمایا او میرے پیارے نبی آپ کہتے جاؤ گے, آپ فرماتے جاؤ گے, آپ بولتے جاؤ گے, زبان مبارک آپ کی ہوگی, کلام تو اللہ کا ہوگا. بولو زبان آپ کی ہوگی, کلام کھلا کا ہوگا. کھلا نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ آپ کہتے جاؤ گے, زبان آپ کی, کلام. تو کون کون آج تیار ہو رہا ہے کہ ہمارے نبی کتنی چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی. بولو کتنی چیزیں چھوڑ کے دو, اور اگر ان کو تھام لیا تو دنیا بھی اپنی, آخرت بھی اپنی, اور اگر نہیں تھاما تو دنیا میں بھی ذلیل ہو جائیں گے. قیامت میں جہنم کا فیصلہ ہوگا. جب صحابہ کرام نے پوچھا وہ دو چیزیں کون سی, ہمارے نبی نے فرمایا نمبر 1 قرآن. بولو نمبر 1 قرآن. تو کون کون تیار ہے آج سے قرآن کو تھامیں گے انشاءاللہ؟ نا علماء کرام نہیں, میں میرے جوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں قرآن پاک, کیونکہ آج ہم بہت دور نہیں جائے. کل کیا ہوا, یسٹرڈے کل کیا ہوا ہم کو یاد نہیں ہوگا. ٹمورو کل کیا ہوگا وہ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم ہے. آج صبح آپ نے کی, بولو صبح کی آپ نے, ابھی آپ جمعہ کی نماز پڑھنے آئے, کتنا قرآن پڑھا, کتنا پڑھا؟ بہت سارے جوان صبح سے اب تک موبائل کا استعمال کتنا ہوا اور قرآن کتنا پڑھا گیا؟ یہ ہمارے نبی نے وصیت کی دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. بولو نمبر 1 کتنا قرآن پڑھا ہم نے؟ اچھا قرآن پڑھا نہیں, کل رات کو بھی میں نے وہاں کالی پل میں کہا تھا قرآن پڑھا نہیں, کیونکہ ہم بہت کام دھندے والے لوگ ہیں نا, بہت بیزی لوگ ہیں, ہم نے قرآن پڑھا نہیں. صبح فجر سے لے کر اب جمعہ تک ہم نے قرآن پڑھا نہیں. کیا اتنا بھی وقت ہم کو نہیں ملا؟ ہم نے قرآن کو چھوا صبح سے اب تک ٹچ کیا, قرآن کو ٹچ کیا, موبائل کو تو ٹچ کیا نا. اچھا چلو یہ ٹائم بھی نہیں ملا ہوگا ہم کو کیونکہ ہم بہت بیزی ہے. کیا محبت سے ہم نے قرآن کو دیکھا؟ محبت سے دیکھا قرآن کو؟ یہ ہمارے نبی کی امت ہے, یہ ہمارے نبی کی امت ہے جو نہ قرآن کو پڑھے, نہ پڑھائے, نہ ہاتھ لگائے, نہ اس کو محبت سے دیکھے. تھوڑی دیر کے لیے سوچو, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی قرآن پڑھتا ہے نا ایسا لگتا ہے کہ وہ اللہ جل جلالہ سے باتیں کرتا ہے, اور جو موبائل پر رہتا ہے, ہمیں معلوم ہے جو موبائل پر رہتا ہے وہ لوگوں سے باتیں کرتا ہے. تو لوگوں سے بات کے لیے صبح 5 بجے بھی ہمارا موبائل آن ہوگا, رات کو 1 بجے بھی ہمارا موبائل آن ہوگا. اور آج جمعہ کا دن, ربیع الاول کا آخری دن, ربیع الاخر شروع ہونے والا, شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ فجر سے لے کر اب تک نہ ہم نے قرآن پڑھا ہے, نہ قرآن کو چھوا ہے, نہ قرآن کو محبت سے دیکھا. بلکہ کتنے ایسے بیٹھے ہوں گے 15 دن ہو گئے قرآن پاک کو پڑھا نہیں ہے. میرے پیارو, یہ ہمارے نبی ایسے ہی کہہ کر چلے گئے کہ میں قرآن چھوڑ کر, اور پھر ہمارا رونا کیا معلوم, ہم بہت ذلیل ہو گئے, ہم سماج میں ذلیل ہو گئے, ہمارا کوئی نہیں. ہاں میں سماج سے دکھی ہوں, میں سوسائٹی سے دکھی ہوں, میں کمیونٹی سے دکھی ہوں, میرے گھر میں بیوی کا معاملہ, میرے گھر میں بچوں کا معاملہ, اور لاک ڈاؤن کے بعد میرا کاروبار بالکل ٹھپ پڑ گیا. تو میرے پیارو جو علاج بتایا وہ تو ہم کرنے کو تیار نہیں ہیں. میں ایک حدیث بہت جگہ سناتا ہوں, آج آپ کو سنا رہا ہوں, سب سنیں گے انشاءاللہ. جلدی جلدی بولو نا ذرا.
ایک تو ٹائم ایسا میرے کو دیتے نا جیسا میرے کو لگتا امتحان کوئی ایگزام پہ کھڑا کیا ہے. وہ حاجی جنید اورا والا آنکھ نکال کر دیکھتا ہے کہ کہیں ٹائم آگے. لیکن آج یہ حدیث سن لو پھر ہم پوائنٹ پر آ جاتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بولو نا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما اور صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے. صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے. ایک بوڑھے صحابی آئے. بولو کون آئے؟ اچھا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، وہ زمانے میں چشمے تھے؟ کان کا مشین ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا تھا. اب وہ بوڑھے صحابی، اتنے بوڑھے صحابی ہے، ان کو برابر نظر بھی نہیں آتا. جو چلنے کا ان کا انداز ہے نا، یوں ہاتھ کرتے کرتے چلتے، مطلب ان کو نظر بھی نہیں آتا. وہ برابر سن بھی نہیں سکتے، وہ برابر بول بھی نہیں سکتے. ان کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے، لڑکھڑاتے ہیں. جب وہ آئے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی آنے دو، آنے دو، ان کو آنے دو. اچھا وہ نہ فجر کا وقت ہے، نہ ظہر کا وقت ہے، نہ عصر کا وقت ہے، نہ مغرب کا وقت ہے، نہ عشاء کا وقت ہے. مطلب ہے کہ نماز کا وقت نہیں ہے. وہ نماز کے وقت کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اب جتنے صحابہ نا وہ فرماتے ہیں ہمیں ایسا لگا کہ یہ بوڑھے میاں بہت بوڑھے ہیں، یہ کھانا وانا مانگنے آئے ہوں گے، یا کچھ اپنے گھر کا شکایت لے کر آئے ہوں گے، یا بہو بچوں کی کوئی بات لے کر آئے ہوں گے. تو سارے صحابہ جمع تھے، وہ آئے. بولو وہ بوڑھے صحابی آئے، آ کر جو سوال پوچھا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہا میں ایک ہی سوال پوچھنے آیا ہوں. بولو کتنے سوال؟ ایک ہی سوال. اور اللہ کے رسول کو فرمایا مجھے آنکھوں سے برابر نظر نہیں آتا، میں پڑھ بھی نہیں سکتا اور میں بول بھی نہیں سکتا. کہا کہ اللہ کے رسول جب میں جوان تھا، بولو اللہ کے رسول جب میں جوان تھا بہت قرآن پڑھتا تھا. وہ کہہ رہے ہیں میں بہت قرآن پڑھتا تھا، لیکن اللہ کے رسول اب معاملہ ایسا ہے کہ مجھے برابر نظر بھی نہیں آتا، کوئی پڑھتا ہے تو میں برابر سن بھی نہیں پاتا، زبان بھی موٹی ہو گئی ہے. اور اب وضو کا معاملہ، بڑھاپے میں وضو کا معاملہ بہت ہماری طرح تھوڑی تھا کہ ایک نل کھولا تو گرم پانی، دوسرا نل کھولا تو ٹھنڈا پانی. کہا اللہ کے رسول نہر پہ جانا، پانی لانا، وضو کرنا بہت مشکل ہے. اس سے اللہ کے رسول پہلے میں بہت قرآن پڑھتا تھا. اب آپ بتاؤ کہ مجھے کتنا قرآن پڑھنے کا. اب میں آپ کے پاس آیا ہوں، یہی سوال لے کر آیا ہوں. اچھا ہم میں سے کوئی کبھی امام صاحب کے پاس پہنچا یہ سوال لے کر کہ مجھے روز قرآن کتنا پڑھنے کا؟ گیا کوئی یہ سوال لے کر؟ ہاں یہ ضرور گئے ہوں گے، مولانا روزی کی تعویذ دے دو نا، برکت والی تعویذ دے دو. وہ بوڑھے صحابی جن کی عمر 90 سال سے زیادہ، وہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ رہے کہ مجھے قرآن پاک میں روزانہ. اچھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے بوڑھے ہو، ارے برابر نظر نہیں آتا، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، کانوں سے سن نہیں سکتے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کام کرو، قرآن کریم میں جتنی صورتیں ذوات الراء، قرآن کریم میں جتنی صورتیں بولو ذوات الراء، وہ روزانہ ایک مرتبہ پڑھو. ذوات الراء کا مطلب قرآن کی بڑی بڑی صورتیں. کون سی صورتیں معلوم؟ ذوات الراء جس کے شروع میں ہے الف لام را، الف لام میم را، یعنی یہ صورتیں جو بڑی بڑی صورتیں روزانہ پڑھو. اب وہ سامنے بیٹھے تھے نا، آنکھوں میں سے ایسے آنسو آئے. فرمایا لا استطیع بہذا، کہا اللہ کے رسول نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، میں بہت بڑا آدمی ہوں، 90 سے زیادہ میری عمر ہے، نظر بھی نہیں آتا ہے، سن بھی نہیں پاتا، مجھ سے نہیں ہوگا. تو ہمارے نبی نے فرمایا اچھا ایک کام کرو. اچھا یہ نہیں کہا کہ ہاں جاؤ گھر جا کے آرام کرو. ہمارے نبی نے فرمایا اچھا ذوات الراء نہیں تو دوسرا آپشن یہ ہے روزانہ ذوات حامیم پڑھو. کیا پڑھو؟ ذوات حامیم. اب ذوات حامیم کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ سورت جس کے شروع میں بولو نہیں بولو نا، جس کے شروع میں حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. ہر وہ سورت جس کے شروع میں بولو حامیم. وہ بوڑھے تھے نا، بوڑھے کہا لا استطیع بہذا، کہا نہیں ہوگا اللہ کے رسول، یہ بھی نہیں ہوگا، میں بہت بوڑھا ہوں، وضو کا بھی معاملہ ہے، اللہ کے رسول سننے کا بولنے کا بھی معاملہ ہے، یہ بھی نہیں ہوگا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اچھا یہ بھی نہیں ہوگا تو ایک کام کرو، روزانہ مسبحات پڑھو. اب مسبحات کا مطلب ہے قرآن کی ہر وہ سورت جو چھوٹی چھوٹی ہے، 2 رکوع کی ہے، 2 صفحے کی ہے، جس کو مسبحات کہتے ہیں. سبح للہ ما فی السماوات والارض، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، الملک القدوس العزیز الحکیم. ہمارے نبی نے فرمایا ذوات الراء نہیں پڑھ سکتے، ذوات حامیم نہیں پڑھ سکتے، یہ مسبحات چھوٹی چھوٹی صورتیں روزانہ پڑھو. اچھا ہمارے نبی نے پڑھنے کو منع کیا؟ پڑھو پڑھو. وہ کہنے لگے لا استطیع،
یہ بھی نہیں ہوگا اللہ کے رسول. اچھا سچ بتاؤ ہمارے نبی نے کتنے آپشن دیے؟ تینوں میں انہوں نے کیا فرمایا؟ نہیں ہوگا. ہم ہوتے تو وہاں پہ ٹھیک ہے السلام علیکم جاؤ. جب ہونا ہی نہیں ہے تو آنے کی ضرورت کیا تھی؟ بھئی یہی ہوتا نا معاملہ. لیکن وہ رو رہے ہیں, ہمارے نبی بھی رو رہے ہیں. کیوں رو رہے ہیں ہمارے نبی؟ ان کی تڑپ کو دیکھ کر رو رہے ہیں. کتنے سچے ہیں نا, کتنے سچے. صاف صاف کہہ دیا. ہم ہوتے نا اس جگہ پر انشاءاللہ. ہمارا انشاءاللہ تو بہت زوردار ہے بھائی. ابھی صرف ارادہ کرواؤ کہ بھائی اور نکلنا اللہ کے راستے میں انشاءاللہ. گھر جا کے سوچتا کہ اس کو نکلنا, وہ تو اتنا بولتا تھا, انشاءاللہ نہیں بولتے تو دعا بھی نہیں کرواتا. کتنی باتیں آ گئی ان کے سامنے, کتنی باتیں آ گئی. تینوں میں انہوں نے کہا مجھ سے ہوگا. اب وہ بھی رو رہے ہیں. ہمارے نبی کی آنکھوں میں بھی ہمارے نبی نے فرمایا کہ ایک کام کرو گے, روز ایک سورت پڑھو گے. ارے بولو سبحان اللہ. روز کتنی سورت پڑھنا ہے؟ ایک. تو جیسے ہمارے نبی نے فرمایا نا روز ایک سورت پڑھیں گے, وہ اتنے خوش ہو گئے, وہ بوڑھے میاں اتنے خوش ہو گئے, وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اتنے خوش ہو گئے کہ کہنے لگے جیسے آنسو خوشی کے آئے. کہا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ. کہا آپ ایک سورت بتاؤ اللہ کی قسم اب روزانہ پڑھوں گا, اس سے زیادہ بھی نہیں پڑھوں گا, اس سے کم بھی نہیں پڑھوں گا. کہا اللہ کی قسم روز پڑھوں گا لیکن اس سے زیادہ نہیں اور اس سے کم نہیں. ہمارے نبی نے جو سورت بتائی ہے, کاش میرے پیارو وہ سورت ہم کو معلوم ہے. قرآن میں ہے جس میں اللہ نے پورے قیامت کے منظر کو بیان کیا ہے. چھوٹی سورت ہے مگر قیامت کے منظر کو سمندر کی طرح اللہ نے جمع کر دیا ہے ایک چھوٹی سی سورت میں. پڑھو نا کون سی سورت. ہمارے نبی نے بتایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بس یہ سورت ہمارے نبی نے بتائی. اور وہ صحابی جو لکڑی لے کر آئے تھے, یہ لکڑی کو اٹھایا اور کہا میں چلا میرا کام ہو گیا. معلوم نہیں اب کتنے دن کتنی راتیں جیوں گا مگر یہ سورت روزہ نہ پڑھوں گا. قسم اللہ کی نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا. جب وہ جانے لگے ہمارے نبی نے فرمایا یہ نہیں, میرا کوئی بھی امتی اس محبت کے ساتھ قرآن پڑھے اللہ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا, آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. لیکن یہ سورت میں نے آپ کو پڑھ کر کیوں سنائی؟ کیونکہ مجھے معلوم ہے بہت سو کو یہ سورت بھی یاد نہیں. ارے شرم سے ڈوب مرو, ہماری تو سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہے. کیا قرآن سے محبت ہے. میرے پاس تو وقت نہیں ہے, بس اتنا کہوں گا ہمارے نبی کتنی چیزیں چھوڑ کر جا رہے. پہلی چیز کیا ہے؟ کون کون تیار ہے ہاتھ سے؟ دیکھو میں یہاں کھڑا ہوں آدھا گھنٹے کے لیے لیکن 2 گھنٹے آپ سے مانگ کے جا رہا ہوں آج میں بولو انشاءاللہ, بولو انشاءاللہ. کچھ مانگوں گا تو صحیح نا بھائی. تو آدھا گھنٹہ کون کون دینے کو تیار؟ دیکھو ایمان سے بولنا, ہاتھ اوپر کر کے بولنا, روزانہ آدھا گھنٹہ دے دو قرآن. ہمارے پاس 24 گھنٹے ہیں نا, 24 گھنٹے میں تو صرف آدھا گھنٹہ آج سے ہر بندہ طے کر لے قرآن سیکھوں گا یا قرآن سکھاؤں گا. بھائی اگر میں سیکھ چکا ہوں تو لوگوں کو سکھاؤں گا. جیسے ہمارے امام صاحب ہے, وہ قاری زبیر صاحب ہے, یہ مولانا مفتی شعیب صاحب ہے, جو یہاں بڑے بڑے علماء ہیں, مولانا ایوب صاحب ہے, جو سیکھ گئے ہیں, وہ طے کرے کہ انشاءاللہ مفت میں آدھا گھنٹہ کیا کروں گا, سکھاؤں گا. اور باقی اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں, ہم لوگوں کو قرآن سیکھنے میں بھی شرم آتی ہے. بلاتی نا اتنے بوڑھا ہو گیا, سفید داڑھی ہو گئی, اتنا بڑا کاروبار چلتا ہے, اب یہ ٹائم ہے مولانا کے پاس جا کے قرآن پڑھنے کا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں اور صحیح بات بھی ہے, اگر آپ کے بازو میں کوئی قاری صاحب بیٹھے ہوں گے اور وہ قرآن پڑھ رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑی دیر میں قرآن کا پیج پلٹتے جائیں گے کیونکہ وہ فاسٹ پڑھیں گے, اچھا پڑھیں گے. اور جو ابھی بوڑھا ابھی جو قرآن پڑھتا ہے نا, وہ کیسا پڑھے گا معلوم ہے؟ سایہ کو لو اسفہا, بولا ایسا پڑھتا کہ نہیں پڑھتا. تو ہم کو شرم آتی ہے کہ کب جا کر میرا ایک پیج ختم ہوگا.
میرے پیاروں قربان جاؤ ہمارے نبی پر. ہمارے نبی کو 1400 سال سے زیادہ پہلے معلوم تھا کہ میرا امتی ایسا بھی آئے گا. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے اس وقت فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي يقرأ القرآن ويتتعتع به فله اجران. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی ایسا بھی آئے گا, بڑی عمر ہو جائے گی, اس کے بعد قرآن سیکھے گا, اٹک اٹک کر پڑھے گا. بولو اٹک اٹک کر پڑھے گا. ہمارے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم فکر مت کرنا, اس کو ڈبل ثواب ملے گا, پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا اور جو تکلیف اٹھاتا ہے اس کا بھی ثواب مل جائے گا. تو اب تو کون کون تیار ہے بھائی یہ ٹائم دے گا اپنے بیزی شیڈیول میں سے آدھا گھنٹہ. بولو قرآن کیا کرنا ہے, سیکھنا ہے. اور قرآن کو, اور قرآن سے بڑھ کر بولو نا کوئی کلام. کلام الملوک, ملوک الکلام, بادشاہوں کا کلام, کلاموں کا بادشاہ. اور اللہ کی قسم اس قرآن کے بعد اب کوئی آسمان سے کتاب آنے والی نہیں ہے. تو یہ ایک کام ہو گیا. چلو دوسرے کام پر میں آ جاؤں. ہمارے نبی نے فرمایا کتنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, آواز نہیں آ رہی, بولو کتنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. 2. نمبر 1 کیا بتایا, نمبر 2 سنت نبیکم. ہمارے نبی نے فرمایا میرا طریقہ چھوڑ کر جا رہا ہوں. اب علماء کرام نے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار مبارک, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رہنا سہنا, یہ تو بہت بڑا چیپٹر ہو گیا. لیکن اللہ علماء کرام اولیاء کرام کو جزائے خیر دے. فرمایا خلاصہ یہ ہے, ہمارے نبی فرماتے 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں. نمبر 1 قرآن, نمبر 2 سنت نبیکم. کا خلاصہ ہے 5 وقت کی نماز. بولو 5 وقت کی نماز. یہ 2 چیزیں اگر ہمارے پاس ہے نا, دیکھو کاروبار کیسا چمکتا ہے, کیسا تھوڑے دن حالات آئیں گے لیکن بے حساب حلال چھپر پھاڑ کے اللہ روزی دے گا. کیونکہ نبی کی بات غلط فرمایا, قرآن لے لے, نماز لے لے, دنیا بھی تیری ہے آخرت بھی تیری ہے. بولو سبحان اللہ. السلام علیکم دوستو. امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ بیان بہت زیادہ اچھا لگا ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.